نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر لوگ اذان اور پہلی صف کی فضیلت جان لیں تو اس کو پانے کے لیے ان کو قرعہ اندازی ہی کرنا پڑے، یعنی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا ہو تو پھر قرعہ اندازی کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر لوگ صبح اور عشاء کی جماعت میں شریک ہونے کی فضیلت جان لیں تو ان دونوں وقتوں میں ضرور شریک ہوں، چاہے گھسٹ گھسٹ کر شریک ہونا پڑے۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو جن اور جو انسان اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں گواہی دے گی۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان سنے اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن گیا۔ دعا یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جس بندے نے 7 سال تک اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے اذان دی، اس کے لیے دوزخ کی آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ بس جس شخص نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا تو وہ میری شفاعت کا حقدار بن گیا۔ صحیح مسلم۔ دعائے وسیلہ وہی ہے جو ابھی اسی کلپ میں آپ پہلے سن چکے۔